لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین اور سامعین اکرام، یہ تین شبیں، شب 19، شب 21 اور شب 23، یہ شبہائے قدر ہیں، اور تین شب مخصوص ہیں نزول قرآن کے بھی سلسلے سے، شبہائے قدر سے بھی، اور یہ دین و روز، یہ شب و روز نسبت رکھتے ہیں ایام امیر المومنین۔ قبل اس کے کہ میں شب قدر کے سلسلے سے کچھ باتوں کو پیش کروں، چند مسائل حسب معمول جیسے آپ لوگوں کے ہدیہ سماعت کرتا ہوں، جو جدید فقہی مسائل ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج انہی مسائلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان ظہر کے فوراً بعد سفر پہ نکل جائے اور نماز نہ پڑھے اور اپنی منزل مقصود پر وہ اس وقت پہنچے جب مغرب کا وقت ہو یا مغرب کے بعد پہنچے، تو ایسی حالت میں وہ شخص نماز کی قضا تو کرے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ ایسا شخص گنہگار بھی ہے۔ نماز کی قضا تو واجب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ شخص گنہگار بھی ہے کہ یعنی نماز کا وقت ہوا اور اس نے نماز کو بر وقت ادا نہیں کیا، سفر پہ نکل گیا، تو ایسی حالت میں ایسے شخص کو گنہگار شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا حتی المقدور انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی وہ سفر پر نکلے تو اپنے واجب نمازوں کو کم سے کم ادا کر کے نکلے، اگر ممکن ہو تو اتنا دیر تک سفر کو ملتوی رکھے تاکہ وہ گھر پہ نماز پڑھ سکے، یا جہاں سے بھی وہ سفر کر رہا ہے، جہاں پہ اسے امکان ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا راستے میں، میری نماز قضا ہو جائے گی، یہاں پہ موقع ہے، وقت ہے، میں پڑھ لوں، تو ایسی حالت میں انسان کو نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ انسان سفر کر رہا ہے تو نماز کی قضا تو واجب ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ انسان گنہگار بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے ہاتھ میں سیاہی لگی ہو تو کیا اس سیاہی کے اوپر وضو ہو سکتا ہے یا نہیں، یا ایسی حالت میں اس پر غسل ہو سکتا ہے یعنی جس کے اوپر غسل واجب؟ اگر وہ سیاہی کسی ایسے کیمیکل یا ایسے کسی مادے سے بنی ہے جو جلد اور پانی کے بیچ میں حائل ہو رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، تو ایسی حالت میں اس سیاہی کو چھڑانا ضروری ہے، صاف کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ سیاہی جلد تک پانی پہنچنے میں حائل نہیں ہو رہی، مائل نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی حالت میں اس سیاہی کا چھڑانا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر وضو بھی صحیح ہے اور اس کے اوپر غسل بھی صحیح ہے۔ ایک مسئلہ نماز صبح کے سلسلے سے۔ نماز صبح کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا انسان کو نماز صبح کے لیے، جب انسان کو معلوم ہو کہ میں بیدار نہیں ہو پاؤں گا، میں نیند ہی میں رہ جاؤں گا، میری نماز صبح قضا ہو جائے گی، تو کیا ایسی حالت میں انسان کا نماز صبح کے انتظار کے لیے جاگنا ضروری ہے کہ وہ انسان جاگتا رہے اور اس کے بعد نماز صبح پڑھ کر کے سو؟ یا ایسی حالت میں اگر انسان سوتا رہ گیا تو
تو کیا پھر وہ انسان گنہگار ہوگا؟ جیسا کہ ابھی میں نے نماز ظہر والے مسئلے میں عرض کیا. نماز ظہر تو ایک ایگزامپل ہے، اصلاً کسی بھی نماز کا معاملہ ہو. یہاں پہ نماز صبح کا معاملہ ہے کہ انسان سفر نہیں کر رہا، لیکن اسے اس بات کا خدشہ ہے، ڈر ہے کہ اگر وہ سوتا رہ گیا، بیدار نہیں ہو سکا، نماز صبح قضا ہو گئی، نماز فجر نہیں پڑھ سکا، تو ایسی حالت میں وہ انسان گنہگار ہے یا نہیں؟ یہاں پر معاملہ یہ ہے، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس انسان کو چاہیے کہ یا تو اگر کوئی اس کا ساتھی، گھر والے، جو بھی نماز صبح کے لیے بیدار ہوں، ان کو وہ توجہ دلا دے، متنبہ کر دے کہ بھائی جب آپ نماز صبح کے لیے اٹھیے گا تو مجھے بھی بیدار کر دیجیے گا. اگر یہ ممکن نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ الارم لگا لے تاکہ وہ نماز صبح کے لیے بیدار ہو سکے. اگر کوئی بھی راہ نہ نکلتی ہو، یعنی کسی کو وہ معین نہ کر سکتا ہو یا الارم نہ لگا سکتا، ایسی کوئی بھی چیزیں، اسباب مہیا نہ ہوں، اب ایسی حالت میں اگر اس کی نماز صبح قضا ہو جا رہی ہے تو وہ انسان گنہگار نہیں کہلائے گا، لیکن نماز صبح کے مسئلے میں سستی اور غفلت کا شکار کہلائے گا. یہاں پر انسان کو حتی المقدور کوشش کرنے کی بات کی گئی ہے. یا تو وہ انسان کسی کو بول دے کہ جو نماز صبح کے لیے بیدار ہو اسے بھی اٹھا دے، یا پھر وہ اپنے حساب سے الارم وغیرہ لگا لے. اور اگر سارے اسباب مہیا نہیں ہیں، کوئی بھی اس میں سے اسباب مہیا نہیں ہے، تو ایسی حالت میں وہ انسان کی اگر نماز صبح قضا ہو جا رہی ہے تو پھر وہ انسان گنہگار نہیں کہلائے گا. اب اگر انسان کے لیے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر انسان کریم وغیرہ لگائے، جیسا کہ انسان چہرے کے اوپر کریم وغیرہ لگایا جاتا ہے، اگر انسان کریم وغیرہ لگائے تو کیا اس کے اوپر انسان وضو کر سکتا ہے؟ اس کے سلسلے سے مسئلہ یہ ہے کہ آج کل حسب معمول جو کریمیں یوز ہوتی ہیں، جو کریمیں استعمال ہوتی ہیں، وہ ہاتھوں پر صرف اور صرف معمولی چکناہٹ رہ جاتی ہے. اگر معمولی چکناہٹ ہے تو وہ اس چکناہٹ کے اوپر کوئی انسان کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ جلد تک پانی پہنچنے میں حائل نہیں ہو رہے ہیں، رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں، تو ایسی حالت میں اس کے اوپر وضو کیا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی، ایک مسئلہ اور ہے، اور یہ تھوڑا اہم ترین معاملہ ہے، شاید کہ مبتلا بے بھی ہے اور روزمرہ کے مسائلوں میں سے ہیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹی وی کے اوپر پروگرام دیکھا کرتا ہے. اب جو لفظ ہے مسئلے کے اندر، اس میں تو پروگرام کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ہے کہ ٹی وی پر پروگرام بھی دیکھتا ہے اور تفریحیں، فلمیں بھی دیکھتا ہے. اور انسان اس حد تک دیکھتا رہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں بھی وہ انسان نماز کو دور رہتا ہے، نماز کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس وقت تک انسان اس ٹی وی کے پروگرام کو، وہ تفریحی فلموں کو دیکھنے میں مشغول رہتا ہے جب تک اختتام پذیر نہ ہو جائیں، جب تک وہ پروگرام ختم نہ ہو جائیں. اور اس کے بعد وہ انسان مقررہ وقت سے ہٹ کر کے، جو نماز کا مقررہ وقت تھا اس سے ہٹ کر کے لاسٹ میں وہ نماز کے لیے آمادہ ہوتا ہے. ایسا انسان گنہگار کہلاتا ہے، اس لیے کہ تفریحی فلمیں یا ٹی وی کے پروگرام انسان کی مجبوری کا نام نہیں ہے. جب لفظ ہی رکھ گیا ہے کہ تفریحی پروگرام یا تفریحی فلمیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف تفریح کے لیے انسان دیکھ رہا ہے. تو ایسی حالت میں انسان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ انسان ٹی وی کے پروگراموں میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ مقررہ وقت کے اوپر، یا یہ کہا جائے اول وقت کے اوپر، وہ انسان نماز نہ پڑھ سکے. ایسا انسان گنہگار کہلاتا ہے. یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ مسائل تھے جو نماز کے سلسلے سے جدید فقہی مسائل کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہرحال گفتگو کے لیے میں نے جو اثر نامہ سخن قرار دیا آیہ مبارکہ کو، وہ سورہ قدر کی پہلی آیہ مبارکہ ہے. آج میں اسی کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں.
میں قرآن کی دوسری آیت کے سلسلے سے یا دوسری آیت کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں، چونکہ شب قدر ہے۔ شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک شب قدر گزر چکی ہے، اللہ اس شب قدر کو ہم لوگوں کو قبول فرمائے اور اعمال اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایک آنے والی شب قدر ہے شب 21۔ عزیزان گرامی، شب قدر کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، مثلا غسل ہے، 2 رکعت نماز ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ہے، جس میں دونوں رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، جیسا کہ کل آپ لوگوں نے پڑھا۔ قرآن کے اعمال ہیں، 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے، مولا امیر المومنین کے قاتل کے اوپر لعنت ہے، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، اور اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام بھی۔ شب قدر کی ایک مخصوص زیارت ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام۔ معصوم فرماتے یہ ہیں کہ جو انسان شب قدر میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے تو خدا بند عالم کی نگاہ میں اس انسان کی زیارت امام حسین کی، جس نے زیارت امام حسین کیا ہے، اس کے سلسلے سے معصوم فرماتے یہ ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اکرام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ملائکہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ کس چیز کی فضیلت ہے؟ یہ زیارت امام حسین جو شب قدر میں بجا لائی جاتی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے ابھی اعمال بتایا ہے، یہ 2 رکعت نماز کا اعمال، جس میں 1 مرتبہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور اس کے بعد انسان 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اس عمل کے سلسلے سے کہ وہ انسان ابھی اپنے مصلی سے اٹھ بھی نہیں پاتا ہے کہ خدا بند عالم اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کو تمام گناہوں سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرمایا چاہے ان گناہوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے جیسی ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک گنہگار انسان جتنا زیادہ گناہ کیے ہیں، دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے جان بوجھ کر کے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے بھول کر کے گناہ کرنا۔ جہاں پہ مغفرت کا مسئلہ ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہاں پہ جان بوجھ کر کے گناہ کے مسائل نہیں۔ اب اس کے بعد انسان یہ سوچے کہ آسمان کے ستاروں کو جیسے انسان شمار نہیں کر سکتا، جیسے آسمان کے ستاروں کو انسان نہیں گن سکتا کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، اسی طریقے سے اگر انسان اپنے گناہوں کو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ پیغمبر فرما رہے اس قدر اگر کثیر گناہ بھی ہوں تو خدا بند عالم شب قدر کے اعمال کے صدقے میں، اس عمل کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک اہم چیز شب قدر میں یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ شب قدر میں اپنے اہل و عیال کا، اہل خانہ کا، تمام مومنین مومنات کا، زندوں کا، مردوں کا، خاص طور سے امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کا صدقہ نکالے۔ اور آج کا دور تو بہرحال بہت ہی زیادہ پرآشوب ہے، یہ تو دور ہے ہی کہ انسان صبح و شام صدقہ نکالے، لیکن شب قدر کی تاکید کی گئی، جان کا صدقہ نکالے، مال کا صدقہ نکالے، حفظ و امان میں رہنے کا صدقہ نکالے، بلاؤں سے محفوظ رہنے کا صدقہ نکالے، کورونا وائرس جیسی وبا سے محفوظ رہنے کا صدقہ نکالے، کوئی بیمار ہے تو اس کی شفا کا صدقہ نکالے۔ یہ انسان کے لیے شب قدر میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ شب قدر میں وہ انسان صدقہ نکالے۔ شب قدر میں بعد مغرب، شب قدر میں مغرب سے قبل انسان کو چاہیے کہ غسل بجا لے آئے۔ یہ غسل بھی تخفیف گناہ کا سبب ہے۔ اگر انسان شب قدر میں مغرب سے قبل، غروب آفتاب سے پہلے اگر انسان غسل بجا لاتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس کی بھی گناہوں میں کمیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ شب قدر شب بیداری کی شب ہے۔ اس شب میں انسان کو چاہیے بیدار رہے، جاگے، لیکن صرف اور صرف جاگنے کا مفہوم کیا ہے؟ شب بیداری کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی صرف اور صرف جاگنے کا مفہوم یہ نہیں کہ انسان بیدار رہے، نہیں، بلکہ شب بیداری کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی پوری شب تسبیح میں، دعا میں، مناجات میں، مغفرت طلب کرنے میں، آل محمد پر صلوات پڑھنے میں اپنی شب بیداری کرے۔ اسی لیے اس شب کے لیے مخصوص دعاؤں میں دعائے جوشن کبیر کی تاکید کی گئی ہے کہ دعائے جوشن کبیر کی انسان تلاوت کرے۔
اور بہت ہی اہم دعا ہے یہ دعا جوشن کبیر، جس میں 100 فصلیں ہیں اور یہ سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں، اس کے اسماء ہیں، اس کے نام ہیں، اور ہر جگہ یہ جو 100 فصلیں ہیں تقریباً انسان کی تمام ضروریات، تمام پریشانیاں، تمام مجبوریوں کے رفع دفع ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان خالص نیت کے ساتھ 100 فصلوں کی تلاوت کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، میرے معبود جو کچھ بھی تو نے جوشن کبیر کے فضائل میں رکھا ہے، اس کی فضیلت میں رکھا ہے، اس کے فوائد میں رکھا ہے، اسی جوشن کبیر کے صدقے میں، شب قدر کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں میرے معبود ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما، تمام مومنین کو عطا فرما انشاءاللہ تعالی۔ خداوند عالم جوشن کبیر کے صدقے میں، جو اس کی تلاوت کے طفیل میں، شب قدر کے طفیل میں، اہل بیت کے طفیل میں پڑھنے والے اور سننے والے کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو اس شب قدر کے زیادہ سے زیادہ فضل حاصل کرنے کی توفیقات عطا فرما، ہم سب کی شب قدر کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے معبود یہ شب قدر ہم لوگوں کی زندگی میں بار بار عطا فرما۔ میرے معبود جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلی اور صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے معبود کچھ مومنین اور مومنات اس وبائی مرض میں ہیں، جن لوگوں نے یہ خبر دی ہے میرے معبود ان تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما۔ میرے معبود شب قدر ہے، امام زمانہ کی شب ہے، میرے معبود ہمارے عمل سے وقت کے امام کو راضی اور خوشنود فرما۔ میرے معبود شب قدر میں تو حاجیوں میں حج کرنے والوں کا نام لکھتا ہے، میرے معبود ہم سب کے مقدر میں حج بیت اللہ اور تمام اتباعات عالیہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے معبود جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، اولاد زہرت میں کثرت، اولاد زہرہ میں کثرت عطا فرما۔ ہم سب کی اولادوں کو میرے معبود شب قدر کے صدقے میں دامن قرآن اور دامن ولایت اہل بیت سے متمسک رکھ۔ میرے معبود امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمت واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی۔ فکم یا الہی من قربت قد فرجتها و حموم قد کشفتها و اسرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلاء قد فککتها۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاش فی الخلق امرہ وحمدہ ظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یداہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرمہ انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمت وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عند ما کان من خطائی وعمدی اطمعانی فی ان اسألک ما لا استوجب منک الذی رزقتنی من رحمتک وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدَّتِكَ وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا وَأَسْأَلُكَ مُسْتَانِسًا لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا مُدِلًّا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ۔
فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعازده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا آسيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثنى عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك آياتك الكبرى ونبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة
اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شاسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا وجبر به فقرنا وسد به خلاتنا ويسر به أسرنا وبيئز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله. وإن على ذلك بفتح منك تؤجله وبزور تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على